لا إله إلا الله لا إله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر. آل عمران میں سے آج وہ حصے پر ہم گفتگو کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل کی اس میں دو قسم کی آیات ہیں. ایک آیات محکمات اور ایک متشابہات جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، ٹیڑھاپن ہے. وہ متشابہات کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، اسی پر گفتگو، اسی پر تبصرے کرتے ہیں. یہ بیماری ان کے دلوں کی، اور وہ اس میں سے فتنے نکالتے رہتے ہیں، اس کے تعویلات کرتے ہیں، جبکہ ان کی تعویلات کا پورا علم، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے. اور جو اللہ کے سچے وفادار بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، متشابہات پر بھی اور محکومات پر بھی. یہ سب ہمارے رب نے نازل فرمایا ہے یہ کہتے ہیں، اور محکومات کو بجا لاتے ہیں. احکامات اللہ تعالیٰ کے بجا لاتے ہیں، احکامات پورے کرتے ہیں، اللہ کے وفادار بنتے ہیں. اور یہ غدار احکامات پہ عمل نہیں کرتے، صرف متشابہات پر مناظر و مباحثے کرتے ہیں اور اس میں سے کجی نکالتے ہیں. یہ ان کے دلوں کی بیماریاں ہیں، نفاق ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا. اس مقام کو جان لینا بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احکامات کا علم حاصل کرے. قرآن میں جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، محکومات جو آیات ہیں، اس کا علم حاصل کرے. اور یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورتوں پر اللہ نے فرض کیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ وہ حدیث شریف ہے جو صحیح ہے، مستند ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے؟ دین کا علم، اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کر لینا، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو مطلب اس کا کون سا علم مراد ہے پھر یہاں پر؟ ظاہر بات ہے ہر آدمی انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ یہ تو نہیں بن سکتا، نہیں بنتا. تو پھر یہ علم فرض تو نہیں ہے. ڈاکٹر بننا فرض نہیں، انجینئر بننا فرض نہیں، وہ تو فرض نہیں ہے نا. پھر کون سا علم ہے فرض؟ جی ہر آدمی مفتی بھی نہیں بن سکتا، حافظ بھی نہیں بن سکتا، عالم بھی نہیں بن سکتا. تو پھر فرض کیا ہے؟ فرض ہے جو احکامات، جو فرائض اللہ تعالیٰ امت پر فرض کیا، رسول اللہ کی پوری انسانیت پر، تمام جناتوں، تمام انسانوں پر جو فرائض رکھے گئے ہیں، ان فرائض میں کیا اللہ کے احکامات ہیں، وہ علم فرض ہے. وہ علم فرض ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ آپ بالغ ہو گئے، آپ کو طہارت کے مسائل پورے جان لینا آپ پر فرض ہے. یہ احکامات ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا پاک و صاف رہنے کا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے وضو کرنے کے احکام، غسل کے احکام بیان فرمائے نا.
سورہ معاہدہ میں بہت سارے احکامات ہیں. سورہ معاہدہ بھی کیا ہے؟ مدنی صورت احکامات والی. ٹھیک ہے. قرآن مجید پر بھی بہت زور دیا سورہ معاہدہ کے اندر، احکامات پر زور دیا. میں نے آپ سے کہا نا کل بھی شاید 2-3 دن سے ایک آیت کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ آیت کا نمبر بھی نوٹ کر لو، 48 ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید کے بارے میں سورہ معاہدہ میں بہت امپورٹنٹ آیات ہے. وہ انشاءاللہ میں آگے بھی ذکر کر دوں گا. ابھی سرسری بات آئی تو بتا دیا. ٹھیک ہے. تو معاہدہ میں بہت سارے احکامات میں آپ کے غسل کے، وضو کے بھی احکامات اسی میں ابتدا میں شروع میں. تو یہ سب فرائض ہے آپ کے اوپر. آپ غسل کا طریقہ جان لیں. آپ باوضو رہنا ہے آپ کو ہمیشہ. اچھا، باوضو رہنے کے بارے میں ایک بات نکل گئی تو بول رہا ہوں. مرد آدمی کو تو چاہیے ہمیشہ باوضو رہے، ہمیشہ. مرد آدمی آسانی کے ساتھ مرے تک باوضو رہ سکتا. مرد آدمی خاص طور پر. عورتوں کے لیے چند ایام رہتے ہیں جس میں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وضو سے نہیں رہ سکتے اور غسل سے پاکی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. ان کے چند ایام رہتے ہیں. جو بچے بایولوجیکل سائنس وغیرہ پڑھے ہوئے ڈاکٹری کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے مینسز رہتے ہیں، ان کے منتھلی مینسز رہتے ہیں عورتوں کے. اور پھر جب ان کے ڈیلیوری کے معاملے ہیں تو اس میں وہ بیچاروں کو تو مجبوریاں ہیں عورتوں کو، وہ نہیں دے سکتے. مرد کو کیا مجبوری ہے صاحب؟ سوائے اس کو قضاء حاجت کو جا کے آنے کے. اور کیا ہے بتائیے؟ پیشاب پیخانے کو جا کے آئے گا، آتا ہی وضو کرنا، ختم. کتنے منٹ کا کام ہے؟ 1 سے 1.5 منٹ کا کام ہے وضو کر لینا. اچھے سے سکون سے اطمینان سے وضو کرا. نہیں تو 30 سیکنڈ میں بھی کر سکتا. سمجھ میں نہیں بات. مشکل کام تو نہیں ہے نا. تو مرد آدمی تو باوضو ہمیشہ رہ سکتا. تو غسل کے مسائل جاننا، وضو کے مسائل پورے جاننا، وضو کے ساتھ رہنا یہ آپ پر فرض ہے. اور پھر فرض ہے آپ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا. تو نمازوں کا پورا علم سیکھنا آپ پر فرض ہے. نماز کو قائم کرنے کے کتنے شرائط ہیں یہ حاصل کرنا ہر مرد ہر عورت کے اوپر فرض ہے. بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کتنے لوگ ایسے اگر سب کو پوچھو کہ نماز کے پورے شرائط بیان کرو بھائی، کتنے نوجوان جانتے ہیں ہمارے اندر سے؟ نماز کے ارکان کتنے ہیں، اس کے شرائط کیا ہے، فرائض رکن کتنے ہیں، دعاؤں کے مطلب کیا ہے، جو دعائیں تسبیحات آپ پڑھ رہے ہیں. تو کتنے لوگ بولیں گے آپ میں سے؟ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ، کتنے نوجوان، کتنے جوان، کتنے بوڑھے، کتنی عورتیں جو نماز کو پوری طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے جی. جبکہ وہ تو 5 وقت فرض ہے دن بھر میں. لیکن اکثریت نہیں کر سکتی، جانتے ہی نہیں، صرف ٹھونگا مار کے چلے گئے، فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. اکثریت. کچھ لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ 10% جانتے ہیں، کچھ 20% جانتے ہیں، کچھ 30%، کچھ 50% جانتے ہیں، کچھ 80% جانتے ہیں، کچھ 90% جانتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی ہے. کوئی بولے 100% وہ جانتا ہوں نماز کے ایک شرط کو، ایک حکم کو، تو ہے ایسا بولنے والا جی. تو یہ ہے وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائے، وہ یہ ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر عورت پر فرض ہے. تو کون سا علم؟ یہ علم جو فرائض ہے اس کے اوپر. باقی جو دوسرے بڑے علوم ہیں وہ فرض ہے، یہ نہیں بول رہے تھا. ہر آدمی کو نہیں بول رہے تو مفتی بن جا، مفتی اعظم بن جا. ہر آدمی کو فقیہ بن جا نہیں بول رہے، امام بن جا نہیں بول رہے. فرض ہے نہیں، لیکن یہ تو فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے تمہارے اوپر، تو زکوٰۃ کے بارے میں جان لینا. حج فرض ہے آپ کے اوپر، حج کے بارے میں آپ کو نالج ہونا. روزے فرض ہے آپ کے اوپر، روزوں کی پوری نالج ہونا آپ کو. یہ تو علم فرض ہے آپ کے اوپر. پھر اس کے بعد شادی کر رہے ہیں تو بیوی کے اور شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ معلوم رہنا.
ہر عورت کو اپنے شوہر کے حقوق، کیونکہ فرض ہے اس کے اوپر، ایک عورت پر اس کے شوہر کی پوری ذمہ داری ہے نا اس کے حقوق کی، تو اس کو اس کا علم ہونا نا میرے شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. جی میرے اولاد پیدا ہوگی تو ان کے میرے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، معلوم ہونا کہ نہیں ہونا اس کو. ایک مرد کو معلوم ہونا میں شادی کر رہا ہوں تو میرے بیوی کے میرے اوپر پورے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں میرے اوپر. مجھے اولاد پیدا ہوگی ان کے کیا حقوق میرے اوپر عائد ہوتے ہیں، مرد کو معلوم ہونا، عورت کو معلوم ہونا کہ نہیں ہونا، یہ فرائض ہے. وہ اسی کے بارے میں کہا رسول اللہ نے العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو یہ جو قرآن ہے یہ محکومات بیان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بڑے سے بڑے حکم سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے حکم بھی شامل ہیں محکومات میں. تو آپ قرآن کے وہ احکامات سیکھتے سیکھتے ہی مر جائیں گے، آپ کی عمر بس نہیں ہوگی. متشابہات تمہارے باپ کے پڑھنے بھی نہیں پڑتے، تم اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو یہ علماء سو جو برے علماء ہیں جو پاپی پیٹ پالنے کا دھندا چلاتے ہیں، وہ یہ احکامات کی تو بات ہی نہیں کرتے، بس پیچھے پڑے ہیں متشابہات کے. یہی ان کے دلوں کی بیماریاں ہیں، کجروی ان کے دل کی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جو فرمایا اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو انزلنا علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب کہا، جو ہم احکامات نازل کیے اس قرآن میں اصل کتاب وہی ہے. اللہ فرما رہے اصل کتاب ہن ام الکتاب، اصل وہی کتاب ہے جو تم سے مطلوب ہے، ہم کو تم اس پر عمل کرو، یہی ہم کو مطلوب ہے، وہی اصل ہے تمہارے لیے. وہ اخر متشابہات، اور دوسرے متشابہات ہے وہ تمہارے پڑھنے نہیں پڑیں گے، وہ تو تم اس کے پیچھے جاتے ہی کیوں ہو؟ صرف ایمان رکھو ہم اتارے بس کافی ہے، ہم بول رہے ہیں یقین کر لو. مطلب بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ بیعت رضوان کر رہے تھے تو تم لوگ جب رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو تم رسول کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، قرآن میں ہے. تو اب یہ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے اور یہ بدماش لوگ ہیں، یہ انہی باتوں پر زور دیتے رہتے فقط. اللہ ہمارے رسول کے بارے میں بولا اللہ کا ہاتھ ہے، دیکھو رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. ارے ظالم کتے، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے جیسا ہے بلکہ بیان نہیں کرا وہاں. اللہ کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کے پیچھے تم کیوں پڑھتے ہو؟ غیر ضروری تمہارے پڑھنے نہیں پڑتا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمثیلاً بیان کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے جیسا ہاتھ نہیں ہے، وہ تمثیلاً بیان کیا گیا ہے. تم کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، خود بھی گمراہ ہوتے ہو. وہاں رسول اللہ کی عزت و اکرام کے لیے اس کو بیان کیا، وہ ہمارا نمائندہ ہمارا پیغمبر ہے، ہمارے حکم سے تمہارے پاس آیا ہے، تو وہ جو کام بھی تمہارے سے بول رہا ہے اطاعت کرو، تو اس کی اطاعت ہماری اطاعت ہے. اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا گویا ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. مطلب یہ اس کو سمجھانے کا نہیں. اسی سورہ نساء کے اندر، اسی قرآن میں سورہ نساء میں ابتدا میں سورہ نساء میں ایک جگہ فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کریں گے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. مطلب کیا اس کا وہی ہے. وہاں پر بھی وہی بات ہے، جو رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. وہ ہمارا نمائندہ ہمارے حکم سے بیعت لے رہا ہے، تو تم اس کے ہاتھ پہ ہمارے حکم سے بیعت کر رہے ہو تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور آپ اب یہ بول رہے ہیں کہ اللہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ قرار دے دیا، فلاں دے دیا. اب اس میں سے نکال رہے تصوف، تمہارا حلول کا عقیدہ نکال رہے ہو، اللہ بندے کو ایک کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ تو یہ کجروی جن کے دلوں میں ہے، بہت ساری جگہ ایسی کرتے حرکتیں یہ صبغت اللہ کو بیان کریں گے اور یہ بولیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ الصبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے کس کا اختیار، رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ خود بول رہا نا اپنا رنگ اختیار کرو بندوں کو، تو بندے اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو اللہ بن جاتے.
یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رنگ میں اللہ کی صفتیں جب بندوں میں آ جاتی ہے تو بندوں کے اندر بھی اللہ کی ایک صفت گھس گئی نا, تو اللہ کا حصہ ہو گیا نا وہ بھی. یوں بیان کرتے ہیں قرآن سے, جبکہ یوں اس کا معنی ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ غفار ہے, معاف کرنے کو پسند رکھتا ہے, تم کو بھی حکم دے رہا ہے لوگوں کو معاف کرنے کا, تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے جیسے معاف کرنے کے اس عادتوں کو اپناؤ. یہ بول رہے, تم کو اللہ بن جاؤ تھوڑا ہی بول رہے. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ احکامات سمجھنے کے بجائے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں لوگ, عقیدے کا بگاڑ پھیلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو بیٹے؟ تو جو اصل کتاب ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ محکومات ہن ام الکتاب وہ اخر متشابہات, دوسرے جو ہے وہ متشابہات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون منہ ابتغاء, وہ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں متشابہات کی, اس کو ٹٹولنے پر کھروچنے لگ جاتے ہیں. ابتغاء تعویلی, اور کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے فتنہ نکالتے ہیں, اس میں سے تعویلات نکالتے ہیں. وما یعلم تعویلہ, اللہ فرما رہے ہیں ان کی تعویلات کوئی نہیں جانتا, الا اللہ, مگر وہ صرف اللہ اکیلا جانتا ہے. وہ اکیلا اللہ ہی جانتا ہے تعویلات ان متشابہات کی. ہاں یہاں وقفہ ہے تلاوت میں, اگر یہاں نہیں ٹھہر کے بولا وما تعویلہ الا اللہ کے بعد اگر نہیں ٹھہرا والراسخون فی العلم ڈائریکٹ ملا کے پڑھا, کفر ہو جاتا اس کا پڑھنا. کیوں کفر ہو جاتا؟ کیونکہ یہاں مطلب بدل جاتا اگر ڈائریکٹ پڑھ لیا تو وقفے کے بغیر. کیا ہو جاتا مطلب؟ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون نعوذ بالله ثم نعوذ بالله, ان کی تعویلات نہیں جانتا کوئی مگر اللہ جانتا ہے, اور وہ جن کو علم میں رساخت دیا وہ بھی جانتے ہیں. یہ معنی ہو جاتا اس کا. سمجھ میں آئی بات؟ مگر اللہ جانتا ہے اور علم والے بھی, جس کو رساخت ہے علم میں وہ بھی جانتے ہیں. تو یہ لوگ ویسے ہی بیان کرتے کفر, وہی کفر کو بیان کرتے یہ ظالم, جبکہ وہاں وقفہ ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ, اور رک جانا ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا مگر صرف اللہ جانتا ہے, یہاں رک جانا ہے. اس کے بعد وہ دوسرا حصہ ہے وہ والراسخون فی العلم یقولون, یہ الگ ہے معاملہ, رک کے الگ سینٹنس بنتا ہے, سینٹنس دوسرا بن رہا ہے. کیا؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا, اور جن کو اللہ تعالیٰ علم میں رساخت دیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم مانتے ہیں ان کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے. یہ ہے اس کا سینٹنس چینج ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ وقفے کے بعد پڑھنے سے چینج ہوا, سمجھ میں آ کے پڑھنا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. سمجھ میں آئی بات؟ جنہیں ہم علم میں رسوخ عطا کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں, یہ ہمارے رب نے ہی نازل کیا ہے سب کچھ. جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے. راسخون فی العلم, راسخون فی العلم جو لوگ ہیں وہ اللہ جیسے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے کہ اللہ جانتا ہم بھی جانتے ہیں, نہیں, بلکہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ سب اللہ ہی جانتا ہے, اور ہم کو جو اللہ نے علم دیا تو ہم وہ سب پر ایمان رکھتے جو اللہ اتارا, متشابہات بھی محکومات بھی, اس میں ہمارا اللہ ہی اتارا, ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر. یہ ان کی پہچان ہے ان علماء حق کی. اور علماء باطل جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ متشابہات کے معنی بیان کریں گے آپ کے سامنے. اگر کوئی آپ کے سامنے متشابہات کے میننگز بیان کرنے کی حماقت شروع کر دے, آپ سمجھ لو اس کے دل میں کجی ہے, انہیں بیمار دل والا ہے, جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہا. سمجھ میں آئی بات؟ فی قلوبہم زیغ میں آ گیا, جن کے دلوں میں زغ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے. کلیئر بیٹے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو احکامات سیکھنا آپ پر کیا ہے؟ فرض ہے. اولاد کو علم حاصل کرنا ہے کہ ان کے ماں باپ کے ان پر کیا حق بنتے ہیں, یہ فرض ہے ان کے اوپر. ماں باپ کو بھی جب ہم ماں باپ بن جائیں تو ہم کو بھی یہ سیکھنا ضروری ہے کہ اولاد کے ہم پر کیا حق بنتے ہیں, ہم پر فرض ہے.
شادی کرنے کے بعد بیوی کا علم حاصل کرنا، بیوی کے ساتھ کیا حقوق میرے وابستہ ہے، یہ فرض ہے۔ عورت کو یہ علم حاصل کرنا کہ شوہر کے ساتھ اس کے کیا حقوق وابستہ ہے، یہ اس پر فرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب فریضے ہیں، یہ سب فرائض ہے۔ یہاں تک کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، تجارت کرتے وقت گراہک کے کیا میرے اوپر حقوق ہے، یہ ساری نالج آپ کو حاصل کرنا یہ آپ پر فرض ہے۔ کلیئر؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے بچوں کو تو کچھ نہیں سکھاتے ہم لوگ۔ ہمارے عورتیں بچیاں شادی کر کے جا کے تباہ کیوں ہو رہے، طلاقاں خلے کیوں ہو رہے تماشے؟ کیونکہ علم نہیں سیکھے، معلومات ہی نہیں ہے۔ ساس سسر کا مقام کیا بنتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کیا بولے ساس سسر کے بارے میں، کیا ان کے حقوق ہوتے ہیں، داماد کو معلوم ساس سسر کیا ہوتے ہیں، بتائے نہیں بتائے؟ صحیحین میں حدیث موجود رسول اللہ کی، تمہارے والد کا جو مقام ہے جس سے عزت اکرام تم کرتے ہو، اور شخصیتوں کے تمہارے اوپر ویسے حقوق عائد کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ فرمائے تمہارے اساتذاؤں کے حقوق ہے، استاد کے، جس طرح باپ کا عزت کا معاملہ اکرام کا معاملہ ہے، استاد کی عزت کرو۔ یہ سکھایا آپ کو، یہ سکھائے کہ شادی ہونے کے بعد تمہارا سسر بھی تمہارے باپ کے خیر مقام ہوتا ہے، اس کی عزت کرو۔ یہ سب تعلیمات رسول اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، آپ جانتے نہیں، سیکھے نہیں۔ آپ سسرے کو گالیاں دے رہا، داماد بہت بڑا کام کر رہا ہوں سمجھ رہا، بد اخلاق بدترین بد کردار جہنم میں چلے جاتا۔ تو سمجھ میں نہیں میری باتیں آپ کو؟ بہو بیگم جا کر کے ساس سے لڑ رہی، اس کو بد پیچھے گالیاں دے رہے، میکے میں جا کے بڈھی کھڈی سڈی کیا کیا کی بول رہی ساس کو۔ اور میکے والے بھی سن کے خوش ہو رہے، بیٹی شکایتہ کر رہی ساس کے بول کے۔ تو یہ سب جہنمی کام کر رہے ہیں پورے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ لوگوں کو؟ ارے جو احکامات آپ کے اوپر اسلام عائد کرتا ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور آپ حاصل نہیں کر رہے اس کا علم۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی تماشے کرتے ہو۔ آج کل فون کیا آ گئی ہے، تو مخبر آ گیا فون، پورے خبریں یہاں سے وہاں پہنچا رہا، وہاں کے یہاں پہنچا رہا۔ اور غیبت کا سب سے اچھا سامان ہتھیار ہے غیبت کا، اور خاص طور پہ عورتوں کے واسطے تو بہت زبردست سامان مل گیا ان کو غیبتاں کرتے بیٹھنے کا۔ ننند کے غیبتاں، ساس کے غیبتاں، پورے فون کے اوپر گھنٹہ گھنٹہ چل رہی اماں سے بات۔ جہنمی بن جا رہے تم لوگ، کس کا کیا بگڑ رہا؟ غیبت وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بعد معافی ملنا مشکل ہے آپ کے لیے، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن جانتے ہی نہیں، زندگی میں کبھی قرآن سمجھتے ہی نہیں، کھول کے پڑھتے ہی نہیں اس کو۔ سورہ حجرات معلوم ہے کیسی سورت ہے وہ؟ چھوٹی سورت ہے لیکن کتنی عظیم ہے معلوم؟ سورہ حجرات پورے آداب زندگی سکھانے کی سورت ہے وہ، زندگی کے ادب سکھاتی، پورے کمپلیٹ ادب۔ شروعات کس سے کرتی سورت معلوم؟ ادب سکھانے کا۔ اللہ اس کے رسول کا ادب سکھانے سے شروعات ہوتی ہے اس کی، پہلے شروع ہوتے ہی اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب سکھاتے۔ پہلی آیت سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہیں نکالنا، ادب سکھا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہیں ہونے دینا، ادب سکھا رہے رسول اللہ۔ شروعات ہی ادب سے کر رہے، اس کے بعد پورے آداب ہی سے آداب سکھاتے جاتی سورت آپ کو، معاشرے کے آداب سکھاتے آپ کو۔ کیا بولتے؟ مرد لوگوں کو چاہیے کہ دوسرے لوگ مردوں میں سے، جماعت کے دوستوں میں سے جو بھی رہتے ان کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہو سکتا جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں مقرب ہوں گے اللہ کے، تم کو نہیں معلوم۔ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، تم کو نہیں معلوم جن عورتوں کا مذاق اڑاتے تم بیٹھے ہوئے مسخرہ پر کرتے ہوئے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی زیادہ عزت تم سے زیادہ عزت ہو، تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہی تو آداب سکھا رہے ہیں سورہ حجرات میں آپ کو۔
برے الخاب مت دو بول رہے ہیں، برے ناموں سے جیسا پکار دو نا، انہیں گڈی، انہیں کالی، انہیں کالا، ارے انہیں توتلا، ارے یہ جو الخاب ہے برے الخاب اگر انہیں سنا تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی، تو ایسے الخاب ہرگز نہیں پکارنا بول رہے اللہ تعالیٰ، سختی کے ساتھ منع کر رہے ہیں، گناہ ہے یہ، وہ فرائض ہے آپ کو حاصل کرنا احکام. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی نہیں بولنا ایسی باتیں. اگر کوئی توتلا ہے تو اس کا کیا قصور ہے، کوئی بہرا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ انہیں کان پھوڑ لیا اپنے ہاتھ سے، زبان کا تر لیا خود ہی. ارے اس کو اللہ تعالیٰ ویسا بنایا، اس کی آزمائش ہے، قدر کرو اس کی. برے الخاب سے پکارتے اس کو. تو ایسی چیزوں سے سختی کے ساتھ منع کریں. تو یہ آداب سکھا رہے ہیں آپ کو زندگی کے جینے کے، یہ احکامات ہے، وہ ہن ام الکتاب، یہی تو ہے اصل کتاب تمہارے کو سمجھانے کے لیے. اس کو حاصل کرو. متشابہات کے پیچھے کیوں بھاگ رہے؟ اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کی انگلیاں کیسے، اللہ کا ہاتھا کیسے، تمہارے کئی گرے وہ. یہ بول رہے ہیں. سمجھ میں یہ بات آپ کے لیے ضروری نہیں، نیسیسری نہیں ہے، اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے آپ؟ جو آپ سے متعلق احکام ہے، وہ جو آپ کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، ان سے بچنا ہے تو وہ حاصل کرو پہلے. سمجھ میں آیا؟ تجسس نہیں کرنا، ٹو میں نہیں رہنا. بولے سورہ حجرات سنا رہو، حجرات کے آئیں گی تو مصباح سے بول دے رہو، کیا آئے گی اب اتنا بولے تک حجرات تک بھی آتے کی نہیں جاتے. ابھی بھاگ جا رہے ہیں تو اتنے بچ گئے خالی، ابھی دوسرا دہا آیا بھی نہیں، ابھی 2 دن 3 دن باقی ہے دوسرا دہا شروع ہونے کو. غیب بیچ کے دہے میں تو کوئی بھی نہیں دکھتے ہیں، وہ آخری میں دکھتے ہیں. آخری دہے میں تاخرات ہو. یہ کلچر ہی بن گیا ہمارا. ایسی سے ہوٹلوں میں رہتے، حلیمہ کھاتے، ہریسا کھاتے، چاکنے کھاتے، پوری رات ہوٹل آباد. مسجد اب تھوڑا کم ہو جاتی پبلک. یہ کلچر ہمارا ہے. تو میں اس کا ذکر ابھی کر دے رہا ہوں. تجسس میں نہیں رہنا ہو رہے ہیں حجرات میں. تجسس میں رہے تو کیا ہوتا؟ گناہ ہے، کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. وہ معلوم ہی نہیں آپ کو. مغبر بن کے پھر رہے ہیں خالی، لوگوں کے ٹو میں رہتے ہوئے، انہیں کیا کر رہا ہوں، انہیں کیا کر رہا ہوں، وہاں جھاگو، ارے انہیں کہاں جاری دیکھو رہے ہو، ان کی بچی کدھر جاتی ذرا دیکھو، ذرا معلوم کرو. تیرے کئی کو رے بھائی، گنگا میں جاتی انہیں، دوزخ میں جاتی، جنت میں جاتی، تیرے کئی کو. تو کہاں جا رہا پہلے وہ دیکھ لے. تیرا راستہ صحیح چنا کیا؟ تو خود غلط ٹریک پہ پڑ گیا وہ تھا بول کے، لوگوں کے پیچھے پڑ کے. وہ ٹریک پہ جا رہے ہی نہیں، دوزخ کا ٹریک ہے، وہاں جا رہا تو خود ہی دوزخ کا ٹریک ہے وہ، ان کے ٹو میں رہنا. منع کرے اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ ٹو میں نہیں رہنا کسی کی بھی. ہمارا کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمارے کام سے کام رکھو، توبہ استغفار کرو، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو بولتے رہو. خالی معلوم بھی ہوا تو راز کو راز رکھ لینا، کسی کے عیب کو دبا دینا بھی ایک ثواب کا کام ہے. اگر آپ کو معلوم بھی ہوگا اس کا کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا دینا ثواب ہے. اس کے عیب کو تم ننگا کرے تو تمہارے پورے عیب اللہ میں کھول کر دے قیامت کے دن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بولے آپ کو. تم اگر لوگوں کے عیب چھپائے، پردہ پوشی کرے تو اللہ بھی تمہارے عیبوں کو چھپا دیتا قیامت کے دن، تمہاری پردہ پوشی کر دیتا، رسوا نہیں کرتا تمہارے کو. اگر تم اس کی مخلوق کو ننگا کرے تو تمہارے کو اس سے بڑھ کر ننگا کر دیتا قیامت کے دن. یہ سب رسول اللہ نے سکھائے. سو یہ فرائض ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہن ام الکتاب یہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین یہ ہے. یہ ہمارے علماء بھی تعبیر نہیں کر رہے اس کے اوپر. یہ کام کے اوپر کام کوئی بھی نہیں کر رہا. اصل کام تو یہ کرنے کا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات بیٹے آپ کو؟ ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے نا؟ یہ فوکس کرو کہ ہم کیسا جہنم سے بچ سکتے، ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیا حکام رکھے جو ہم کو سیکھنا فرض ہے، اس پر فوکس کرنا ہے آپ کو پوری لائف. اپنا وے کہاں ہے، اپن کس وے پہ جا رہے ہیں، میرا ٹریک کیا ہے، کدھر لے کے جا رہا ہے میرے کو، اس کی فکر ہونا یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے لوگ انہوں کیا کر رہا ہے، انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں کہاں جا رہا ہے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ. بدگمانی کرنے سے آپ کو منع کرے،
تجسس سے ٹو میں رہنے سے منع کرے، جاسوسیاں مقبریاں کرتے پھرنے سے سختی کے ساتھ منع کرے، مگر اکثریت مقبروں کی، معلوم امت کے اندر رسول اللہ کی امت میں اکثریت پورے غیبت خوروں کی اور مقبروں کی اکثریت، اللہ کی پناہ ہے. ارے دوزخ کی کنڈے بن جا رہے نعرے تو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بدگمانیوں سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ میں ابو رسول حجرات ان بعد الظن اثم بول رہے، تمہارے بدگمانیاں زیادہ گمان جو تم کر لیتے، زیادہ سوچتے نا، وہ تمہارے کو بعض اوقات گناہ گار بنا دیتے. بول رہے زیادہ گمان کی مثال دوں میں آپ کو، ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں، بعد میں بڑے بڑے سمجھ لو آپ اس کے اوپر. ایک فارمولا بتا رہا ہوں چھوٹا، بدگمانی زیادہ گمان جو گناہ ہوتا ہے اس کا ایک چھوٹا فارمولا بتاتا ہوں، اس پہ فارمولے کے اوپر اب بڑے بڑے چیزوں کو ایکسرسائزز کو حل کرو آپ، میتھمیٹکس کے کرتے ویسا. چھوٹا فارمولا کیا بتا رہا ہوں سنو. دو آدمیاں وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دو آدمیاں وہاں بیٹھ کے، مثال دے رہا ہوں، دو آدمیاں وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میری طرف دیکھ کے مسکرا لیے، ہنس لی. میں یہاں بیٹھ کے اب سوچ رہا ہوں ارے میرے بارے میں کچھ تو بھی بول لے کہ اصل کبھی نہیں ہے، گناہ کر رہا ہوں، میرے کو نہیں معلوم ان لوگوں ہو سکتا ہے میری تعریف کر کے ہنس رہے ہوں گے، میرے سے خوش ہو کے ہنس رہے ہوں گے وہاں پہ. سمجھ میں آئی بات؟ میری کچھ اچھی باتوں کا ذکر کر کے ہنس لے رہے ہوں گے، کیا معلوم آپ کو. مگر میرے دماغ میں نیگیٹیوٹی یہ پیدا ہو رہی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں میرے بارے میں نیگیٹو باتیں کر کے، برے باتیں کر کے غداری کر رہے میرے ساتھ. تو تیرے کو معلوم ہی نہیں غداری کر رہے، وہ تو خود سوچ لیا وہ. تو یہ ہے زیادہ گمان، اس کو بولتے ہیں زیادہ گمان کرنا، زیادہ سوچنا. اسی کے بارے میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں، ان بعض الظن اثم، تمہارے بعض بدگمانی ہے، زیادہ گمان تمہارے کو گناہ گار بنا دیتے رہے. جب بھی سوچو پازیٹیو سوچو، نیگیٹو مت سوچو کسی کے بارے میں. اگر انہیں نیگیٹو کر بھی رہا ہوں گا تو انہیں گناہ گار ہو رہا، تمہارے کیا بگڑ رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشخبریاں سنائے، معلوم ہے آپ کو، خوشخبریاں سنائے. آپ دور بیٹھ کے کسی کی برائی کر لے رہے تو تمہارے پورے نیکیاں اس کے کھاتے میں چلے جاتے، تمہارے اس کے پورے برائیاں تمہارے کھاتے میں آ جاتے. بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوانٹیج ہے کہ نقصان ہے، لاس ہے کہ بینیفٹ ہے آپ کا. اگر انہیں سپوز فار ایگزامپل اگر انہیں آپ کا برائی کر رہا وہاں بیٹھ کے، تو اس کا وہ برائی کرنا آپ کے لیے بینیفٹ ہوا کہ لاس ہوا؟ جی آپ کے پورے گناہ ادھر چلے گئے، ٹرانسفر ہو گئے، اس کے پورے نیکیاں آپ کو ٹرانسفر ہو گئے، تو بینیفٹ ہوا کہ لاس ہوا؟ بینیفٹ ہوا نا آپ کا. تو پھر آپ خوش ہو جاؤ نا یار، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اچھا سوچو. آپ برا سوچتے آپ نیگیٹو ہو جا رہے. آپ اگر بری سوچ سوچتے اس کے بارے میں، رانگ تھنک لے کے آئے اپنے دماغ میں، رانگ نمبر لائے، آپ گناہ گار ہو جا رہے، آپ کا لاس ہو جا رہا الٹا. تو آپ پازیٹیو سوچ کے فائدہ اٹھا لو نا اپنا، تمہارا فائدہ ہی اس میں. کلیئر؟ یہ ایک چھوٹا فارمولا بتا دیا میں. اب اسی کے اوپر دیکھ لو، بدگمانی گناہ ہے، غیر ضروری کہ بدگمانیاں کرتے. اب یہ بدگمانیاں اگر چھوڑ دیا کتنا فائدہ ہے دیکھ لو. جھگڑا ہی نہیں ہوتا، دشمنیاں نہیں آتے، کینے بغض حسد پیدا نہیں ہوتے دلوں میں، کیونکہ آپ برا سوچتے ہی نہیں کسی کے بارے میں، تو آپ کے دل میں برا خیال آتا ہی نہیں، تو آپ جھگڑا کیوں کریں گے کسی سے؟ کلیئر؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ آپ کا دل دماغ اچھا ہے، صاف ہے، آپ کو اسٹریس نہیں ہوتی، ٹینشن نہیں ہوتی، مست مولا بن کے رہتے آپ. کون بھی کچھ بھی کر لو، میرے کو کیا کرنا، ہنس لیتے، بول لیتے، خالی خالی بولی چلے جاتے، خوشحال زندگی جیتے. آپ کے پورے آرگنز خوش ہو جاتے، آپ کے پورے گلینڈز خوش ہو جاتے باڈی کے اندر کے، آپ کا دماغ خوش ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ پورے خوشی کے کیمیکلز پیدا ہونا شروع ہو جاتے آپ کے اندر. سائیکولوجیکل آپ جو ہے بہترین فٹ آدمی ہو جاتے. نیگیٹیوٹی آپ کو پورا برباد کر دیتی، اب نارمل بنا دیتی آپ کو، سائیکوٹسٹ کا گولیاں کھانا پڑتا. سمجھ میں آئی بات؟ لاس ہے آپ کا، نقصان ہے. تو جتنے احکام اللہ تعالیٰ قرآن میں دیے، اللہ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ان احکامات پہ آپ عمل کرے تو. اللہ جو احکامات دیے ان پہ آپ عمل کرے تو اللہ کو بینیفٹ نہیں ہو رہا. اللہ کو لاس اور بینیفٹ پہنچانے کی میری اور آپ کی، ہم میں، پوری مخلوق میں کسی کی بھی اوقات نہیں ہے. پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں، ہول یونیورس میں کس کی بھی اوقات نہیں ہے اللہ کو فائدہ نقصان پہنچانے کی.
سمجھ میں یہ بات؟ تو جو نقصان فائدہ پہنچا لیں گے وہ خود کچھ پہنچا لیں گے اپنے. تو اللہ جو احکام دیے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہم کو سنائے، اگر اس پہ عمل کرے تو ہمارے فائدے پورے، اگر نافرمانی کرے اللہ کی تو ہمارے ہی نقصانات ہیں پورے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی سب. یہ اتنی لاجک سمجھ لو، سمپل لاجک. کلیئر؟ تو یہ بات ہے یہاں سورہ آل عمران کے اندر، انزلنا علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. یہی اصل کتاب ہے جو تم سے مطلوب ہے. جو احکام ہم دے رہے ہیں وہ بجا لاؤ، تمہارے فائدے ہیں. متشابہات کے پیچھے جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے. چپ تو بھی بولتے بڑھ رہے اللہ کا عرش ایسا ہے، سدرۃ المنتہا ایسا ہے. تمہارے کئی گرے سدرۃ المنتہا کیسا ہے؟ سو تم گئے دیکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بولے اس پہ ایمان رکھنا. خالی ہمارا کام یہ ہے جتنا بول دیا اتنے پہ ایمان رکھنا. اب اس میں بڑھ چڑھ کے نہیں بولنا زیادہ. کیا ضرورت ہے آپ کو بولتے بڑھنے کی؟ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، پوری پکچرائز کر رہے ہیں اس کو. ارے یہ تو اچھے پاگل ہوں گے کمی نہیں. ہمارے جماعت اسلامی کے بھائی بھائرہ تھے ہمارے لوگ، ہاں تھوڑے دن پہلے تک ذرا سنبھلے ہوئے تھے، تھوڑا اچھے ہی لوگ تھے وہ، تو اتنے پیج گالیاں کھاتے تھے انہوں. اب کیا بولنا کی کیا آئے گی ان کو؟ اب تو جنت کی امیجن کر رہے ہیں، جہنم کی امیجن کر رہے ہیں، ایگزیبیشن بنا رہے ہیں. ایگزیبیشن بنا رہے بھائی، نمائش گراؤنڈ کے اندر ایگزیبیشن بنا ہے جماعت اسلامی کے، پورے کندے بڑے بڑے ان کے سرخانے. ارے شیطان کہیں کو بن گئے تم لوگ، تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن بولے، کہاں پڑھتے رہے پھر قرآن میں تم گدھے؟ محکومات کو ہن ام الکتاب، متشابہات کو بیماری بولے اللہ میاں دلوں کی تمہارے، اس کے پیچھے جانے کو. تو تمہارے کو جنت جہنم متشابہات میں نہیں ہے، تمہارے واسطے وہ کلیئر ہے، تمہارے سامنے احکامات میں صاف ہے وہ. ارے اب ایمان رکھنے کے کام آئے رہے، ایمان رکھو جنت پہ جہنم میں. وہ بنا رہے گا تم دنیا میں جنت دوزخ، تمہارے کو کام بنانا، تو تمہارے کو معلوم کیسی جنت کیسی جہنم ہے. وہ پوسٹر بنا کے لگا دیے، موزہ انگورا انارا میوے بنا کے، یہ جنت بول رہا. ارے تیری ماں کا کمینہ مارو، یہ جنت ایسی رہتی رہے اللہ میاں کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کے بارے میں بول رہے بابا جنت تمہارے سوچ میں نہیں آئی کسی کے، نہ کوئی جنات نہ کوئی انسان کبھی چھوانا دیکھا نہ سوچا. بول رہے سورہ رحمان پڑھو نہ رہے، پھر کیا پڑھ رہے تو؟ جنت وہ عظیم الشان مقام ہے اللہ کا، تم سوچے بھی نہیں اس کو، وہ جنت ہے. تم اس کو یہاں ڈیزائن کر رہے ہیں، دو کوڑی کے رہ کے تم لوگ. اور دوزخ ڈیزائن کر رہا ہوں نے، انگارا اتار دیا، لوگوں جل رہے سے اتار دیا، سانپا بچھوا اتار دے کے بورا دوزخ کا تھے. نہیں معلوم ہوا آپ کو یہ بات؟ جماعت اسلامی کا ایگزیبیشن کر رہے ہیں جنت دوزخ بول کر رہے، شرم آنا رہا تمہارے کو؟ یہ متشابہات تمہارے پڑھنے پڑھتے نہیں، کہیں کو ڈیزائن کر رہے ہیں اس کو. سمجھ میں یہ بات؟ تو اچھے سمجھدار پڑھے لکھے بھی کندے میں جاہل بن جا رہے، بے وقوف بن جا رہے. نہیں کرنے کا کام کر رہے، کرنے کا کام نہیں کر رہے. نہیں کرنے کے کام کر رہے ہیں پورے. عورتوں کو جو ہے جماعتیں نکال رہے ہیں، ان کو صدر بنا رہے، صدر آپا بن کے صدر آپا کو پرا پھٹ گئے، سنگا نکل گئے، ہو گئے آپا پریشان ہے، میرے سے بڑی کوئی بھی نہیں ہے بول کے پریشان پھر رہے ہیں. آپا اتنا بڑا پوزیشن لے کے میں کہاں جاؤں بول کے. ارے تم آپا کو کہیں کو بنا رہے بھائی، پوزیشن اتنا بڑا دیکھے. اللہ تعالیٰ تو نبی نے بنایا کسی عورت کو؟ اللہ کسی عورت کو نبی بنایا کیا؟ گھر کی ذمہ داری بیچاری کے اوپر رکھے، اس کو وہ کر لیں دو، بیچاری کی جنت میں جان دو، اس کو وج کر لے کے اس کو روڈ پہ گلا رہے کھینچ کے. اس کا کام اللہ میں جا رکھے، اس کے گھر کی ملکہ آئے بول کے بول دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس کے گھر کی رانی ہے، وہاں چتا کر لی تو جنت کے 8 دروازے کھلے اس کے واسطے بولے. انہیں 5 وقت نماز کی پابندی کر لی، قرآن پڑھ لی، روزے رکھ لی، زکوٰۃ دے لی، جو احکامات اللہ تعالیٰ فرض اس کے اوپر کر لی، شوہر کے حقوق ادا کر دی، بچوں کی تربیت کر دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عورت کو تیج کام پہ بولے جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گا اس کے واسطے. اتنا بڑا اس کو دے دے رہی ایوارڈ اللہ میاں. تو کہیں کو باہر نہیں کر رہا اس کو صدر آپا بنا کے؟ سمجھ نہیں بات آپ کو؟ تبلیغ بھائیاں تو لے لے کے پھر رہی ساتھ میں، انہوں بھی تبلیغہ مبلغہ بن کے پھر رہے. انہوں یہ گاؤں وہ گاؤں، ان کے گھر میں بریانیاں کی دعوتیں کھاتے پھر رہے. آپ کو دعوتوں کا شوق ہے، گھر سے کام کرتے کیا؟ بولو بھائی کرتے کیا؟
آپا کو مزہ لگا باہر پھرنے کا، دعوتہ کھانے کا، تبلیغ کے نام پہ مبلغہ بننے کا، بڑی اب انہوں کہیں نہیں سنبھالے، انہوں بہت بڑا کام کر رہی ہوں سمجھ لے کہ ان کے دماغ میں پکچر بیٹھ گئی. اب انہوں بول رہے ہیں میرے جیسی کوئی معلمہ نہیں ہے کائنات میں. ٹی وی چینلوں پہ آگے بڑھ جا رہے ہیں آپ آیا برقعے پہن لے کے، اور نوز باللہ ایسے ایسے مسائل بیان کر رہے ٹی وی پہ یوٹیوب پہ آ کے بےچارے وہ آدمیاں سنے تو شرم سے پانی پانی ہو جا. کیا ضرورت ہے عورت کو ایسے باتیں کرنے کی؟ ہاں کون سے کیا آپا ہے، فرد آپا، وہ آپا، یہ آپا، بربادی ہے رہے بھائی تم لوگوں کی. سمجھو تمہارے کو جو احکامات دیے تمہارے اوپر وہ سیکھ لو، عمل کر لو، جنت میں جاؤ. کر رہے تمہارے کو آسان چیزیں بتا رہے، تم غلط غیر ضروری کے تماشے اپنے اوپر بوجھ ڈال لے کے جو نہیں اٹھا سکتے وہ بوجھ ڈال لے رہے، گڑ جاتے زمین پہ کہیں گزارے وہ چکر میں. میرے باتیں ذرا ساخت دکھ رہے ہوں گے لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پڑھ لے تو اچھا ہے، عورتوں کے بھی آدمیوں کے بھی. جو عمل اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کے ساتھ احکامات پہ عمل کرو گے وہ کر لو، اس میں تمہارے لیے بینیفٹ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کرے اس کے جو احکامات ہیں وہی اصل کتاب ہے، وہ تم سے مطلوب ہے. تم کو جس کو جتنا مقام دیا اتنے مقام پہ رہ کے اپنا کام انجام دے لو، اپنی ڈیوٹی کر لو. جو تمہارا کام نہیں ہے وہ کام کرو نہ کو، اس میں جاؤ نہ. اور رہی بات خاص طور متشابہات تو تمہارے باپ کے پڑھنے نہیں پڑتے، بار بار بولو تم کئی کو اس کے پیچھے جا رہے. اللہ کا پاؤں کیسا، اللہ کا ہاتھ کیسا، تمہارے کو نہیں پڑھنے پڑتا. تمہارے اللہ نے بتائی نہیں تمہارے کو اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے جیسا ہے، تمہارے پاؤں کے جیسا ہے. کیوں سوچ رہے تم ایسا؟ سمجھ میں آئی بات؟ عرش کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، سدرۃ المنتہا کیسا ہے، جنت کیسی ہے. ایمان رکھو جو بولا جا رہا اتنے پیچ یہ بتا دیا گیا یہ ہے. کہتے بھائی اللہ سے دعا کرو، اللہ تو جانتا بہترین کیا ہے وہ ہم کو عطا کر دے، بس بولو، اور ہم کو عمل والے بنا دے. بولو عمل کرو، بس ختم. اچھا ایسے سمجھ میں آئی میری بات؟ کریں گے انشاءاللہ. یہ کام کر لے کے جاؤ بس کافی ہے. دعا کرو ربنا حب لنا، پروردگار عطا فرما دے ہم کو تیرے یہاں سے، ہمارے دلوں کے ضیق کو نکال دے، تیری ہدایت دے دے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. دعا کرو پروردگار گمراہ مت کر جب ہدایت تو ہم کو عطا کر دیا. یہ دعائیں کرو، یہ سکھائے اسی آل عمران کے اندر، یہ رکوع کے اندر، پہلے رکوع کے اندر ہے نا. اللہم انکا ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اللہ تو ضرور جمع کریں گا قیامت کے دن، یقین ہے ہمارے کو. پروردگار ہم کو رسوا مت کر، ہمارے سے جو وعدے کرے وہ پورے کرو. اللہ آپ وعدے پورے کرنے والے چھے. ایسے دعائیں کر لو. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ دعائیں کرو، یہ آپ کو سکھائے، یہ کرو، یہ آپ کا کام ہے. مانگو بھی اللہ کے سامنے، بس یہی ہے کرنے کے کام. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ جب آئیں گے تو میں پھر اسی آل عمران میں سے ایک عظیم آیت کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. بہت ہے آل عمران میں، بہت ہے کیا کیا بول لیتے بیٹھیں گے. پورا عمر بول لیتے بیٹھنا ہی چاہیے اپنے کو. قرآن سیکھنا سکھانا ہی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لوگ کس کو قرار دیے معلوم ہے نا؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بولو بیٹے. من تعلم القرآن وعلمہ. کیا بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند. کتنے پیارے ہمارے آقا، کیسا گیا سمجھا کے ایک ایک بات، پیارا انداز. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کے سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو آپ کو سب سے بہترین لوگوں میں جانا ہے یا بدترین لوگوں میں جانا ہے؟ خود ہی فیصلہ کرو. بدترین کون ہوں گے پھر؟ دیکھو ہر بات کا کلام کے دو پہلو ہوتے ہیں. بات کلام کے دو پہلو ہوتے ہیں، سمجھ میں؟ ایک مثبت پہلو بولتے ہیں اس کو، ایک منفی پہلو. ایک پہلو نیگیٹو، ایک پازیٹیو ہوتا. ٹھیک ہے، تو جب ایک بات یہ مثبت بات یہ بول رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ مثبت پازیٹیو اس کا میسج دے دیے. تو اب اس کے پیچھے کا میسج کیا ہوگا؟ اس کا الٹا نیگیٹو کیا ہوگا؟ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں. تو اب اس کا الٹ کر کے اگر بولیں گے بدترین کون ہے، تو پھر جو قرآن نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں.
جو قرآن کو نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بدترین ہیں، اور بہترین وہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا بننا ہے آپ سوچیے۔ تو پوری عمر یہ کام کرتے ہی رہنا ہے، تعمر قرآن مقدس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کیے پوری زندگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرے پوری زندگی؟ بولو کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ کی شان میں یہ بیان کر دیے، بعد یہی کام تو کرتا تھا میرا حبیب، بول رہے اللہ کی آیات ان پر پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب اللہ کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو سب سے بہترین، پورے کائنات کے سب سے بہترین پہلے فرد، بہترین فرد کون ہو گئے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، سب سے بہترین۔ اور ہم برخوردار سب سے بدترین بننے چلے۔ کہیں کو بدترین بن رہے تھے بھائی، قرآن چھوڑ دیا تو بدترین ہو جاتے آپ۔ قرآن کا سیکھنے سکھانے کا کام تو چھوڑ ہی دیے، نہیں کرنے کے کاموں میں لگے ہوئے۔ میں امیر بن جاتا ہوں، میں فقیر بن جاتا ہوں، میں غریب بن جاتا ہوں، میں صدر بن جاتا ہوں، میں لوفر بن جاتا ہوں۔ ارے تو صدر بنا تو کیا، لوفر بنا تو کیا، تیرا ہی نقصان، تیرا۔ کہیں کو تماشے کرتے بیٹھ رہا۔ کرنے کا کام یہ ہے، قرآن سیکھو سکھاؤ۔ نہیں وہ پاپی پیٹ کے پیچھے ہی بھاگ رہے، صدر بن گیا تو پیسے آتے بول کرے، کہیں کے پیسے آتے، کہیں کو وہ پیسے بٹی کے پیسے، کہیں کی ذمہ داریاں ڈال لے کے کیا کر لیتے؟ لڑ رہے کتے لگا لڑ رہے اس کے عہدوں کے آس، کرنے کے کام کچھ بھی نہیں کر رہے۔ مرکزاں بنا رہے، وہ بنا رہے، کہیں کو بنا رہے، بولے تو مال اکٹھا کرنے، چندے لانے کو، کیا ہے تماشا ہے؟ دماغ ہے کچھ تو بھی تم لوگوں کے پاس؟ فکر کرو رسول اللہ کی امت کی، ان کو قرآن سکھاؤ، قرآن کے احکامات سکھاؤ، تراشو ان کو، تراش کے کندن بناؤ، ہیرے بناؤ ان کو، وہ نہیں۔ تربیت کا کام ہو رہا، جی مول صاحب بولو آپ، تربیت کا کام، تعمیری کام ہو جی حضرت، تعمیر کا کام ہو رہا، تعمیری کام مرکز میں مرکزیت کی حیثیت سے، تعمیری کام، تزکیے کا کام، قرآن مقدس کے اوپر ڈھالنے کا کام امت کو کر رہی، پھر کیا کر رہے ہیں؟ تماشا، ایک کیا سرکس کرتے پھر رہی؟ سمجھ میں آ رہا؟ بندرا بن کے، شیرا بن کے، جنورا بن کے سرکس بتاتے پھر رہے لوگوں کو، ناچ لیتے ہوئے، کرنے کے کام نہیں کر کے۔ سمجھ میں آیا؟ میرے استاد پکار پکار کے مر گئے، سید معین الدین صاحب بہت پکار لے کے مر گئے، معلوم یہی بولتے تھے وہ، ارے تعمیری کام کرو رے کندے، بولتے تھے۔ یہ کیا ناچ لیتے پھر نچاتے پھر رہے بولتے۔ یہاں کا ایک مولوی کو بلا لیے، ایک سعودی عرب سے آ گیا، ایک دبئی سے آ گیا، ایک ممبئی سے آ گیا، ایک دلی سے آ گیا، اب وہ ڈائس پہ لے جا رہے ہیں، وہ ڈائس پہ لے جا رہے ہیں، وہاں بریانی پکڑی، وہاں کھانے پکڑے۔ ارے یہ سرکس نکو کرو بولتے تھے، کیا ناچ رہی، غزل لگاتے پھرے ویسا۔ تم لوگ کیا کرتے؟ باہر کے عالم کو بلا کے نچا لیے تو بولتے تھے 4 دن، پوری عمر تا عمر مرے تک تمہارے کو تزکیہ کرنا ہے امت کا، ایک ایک کو بیٹھ کے، مگر بوڑھے میاں کو کوئی خاطر میں نہ لائے، ایسا بولتے تھے، بول کے بلاتے نہیں تھے بدماشوں، ارے بوڑھے کو بلا کو بولتے تھے، حالانکہ جوانی میں اتنی خدمت کرے ان کو فراموش کر دیے یہ ظالمہ۔ اور سب ایسا، جتنے پرانے لوگ ہمارے تھے جو مخلص تھے، ان کو یہ نئے غدار ایسی فراموش کر دیے معلوم، کیونکہ انہوں یہ حق بات بولتے تھے تو ان کو چپتے تھے، انہوں تو ان کو بلائش نہیں، ان لوگوں کام ہی نہیں لیا ان سے، گھروں میں بٹھا دیا بڈھوں کو، تڑپ تڑپ کے مر گئے ان لوگ، کیونکہ یہ ڈاکوں کا کام دوسرا ہے، ان کو یہ کام ہونا، اس میں ان کو جو ہے ان کے پیٹ پلتے، وہ 1400 برس کا پرانا کام کرے تو ہمارا کا پیٹ کا پل پلتا کیا بول کے ان کا سوچ ان کی ہے۔ مگر آپ لوگوں سے میری اپیل ہے، نوجوانوں سے، تم لوگ ایسے نکو بنو، اللہ کے غلام بنو، کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ، اس سے محبت کرو، اس کے احکامات سیکھو، اس کے احکامات سکھاؤ، اس کے لیے تڑپ پیدا کرو اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ کے بھی چہیتے بن جائیں گے تم، اللہ کی مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تم یہ کر کے دیکھ لیں گے تمہارے کو کتنا مزہ آتا، دیکھو سچے اللہ کے غلام بن کے کام کرنا شروع کر دو، اس کی حلاوت کچھ الگ ہے، اللہ کی مدد ہی کچھ اور آتی ہے، اس کے غیب سے مدد آتی رہتی ہے آپ کی۔ انشاءاللہ کریں گے
انشاءاللہ یہ عزم کر کے اٹھو. پھر آئندہ کل آئے تو انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں آل عمران میں کی کچھ اہم وہ کر کے پھر اپن نساء کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ آگے. نساء میں بھی بہت اہم مقامات ہیں. قرآن پورا اہم ہے، بہت اہم ہے قرآن. یہ عزم کر لو کہ پوری زندگی ہم قرآن کو پکڑ لے کے چپٹ جائیں گے انشاءاللہ. یہ عزم کر لو اللہ قرآن کے خادم بنا دے، قرآن کے محبوب بنا دے، قرآن کے چاہنے والے مرید بنا دے. یہ دعا کرو اللہ ہمارے دل و دماغ کو قرآن سے وابستہ کر دے، قرآن کی بے پناہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی محبت دلوں میں بھر دے کٹ کٹ کے ہمارے. یہ دعا کرو. اگر یہ ملا تو سب سے بڑی دولت مل گئی کائنات کی. سب سے بڑی دولت کائنات کی یہ ہے. قرآن کی محبت آپ کے دلوں کو چمٹ گئی، محمد رسول اللہ کی محبت دلوں میں بس گئی، اور ہدایت آپ کو مل گئی. تو ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. سمجھ آئے بیٹے؟ اس کے لیے تھوڑا کوشش کرو، تگدوڑ کرو. جتنی بڑی نعمت حاصل کرنا ہے اتنی بڑی کوشش بھی تو کرنا پڑتا نا، اسٹرگل تو کرنا پڑتا نا. تو کوشش اس کے لیے کرو. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.